اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابق بالتصديق والإيمان وهو أحسن القائلين ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وخليفته وصاحب لوائه ثم الصلاة والسلام على محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد أبي القاسم محمد ابن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبيه من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله درود بید محمد وآل محمد کی پاک ذات پر محمد وآل محمد وعجل فرجہ سامعین محترم علماء کرام بہتر یہی تھا کوئی اساتذہ آپ میں سے آ کے آج کے اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کر کے ہمیں فیض پہنچا دیتے لیکن امر ہونا کی وجہ سے اور اپنے آپ کو ایک یہ فضیلت سمجھتے ہوئے ذکر اہل بیت اور ذکر حضرت فاطمہ زہرا کرنا واقعہ کوئی فضیلت سے کم نہیں، اس لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ قلیل مدت میں کچھ عرائض آپ کے اذہان عالیہ کو ہدیہ کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ درود بید محمد وآل محمد کی پاک ذات پر یہ جو حدیث مشہور و معروف
میں نے اپنے سرنامہ کلام میں جو قرار دیا اس کے بارے میں آپ بہتر اور بخوبی واقف ہیں۔ یہ فقرہ اس زبان سے نکلا ہے جو کنبہ پرور نہیں بلکہ حق پرور ہے، جو خاندان پرست نہیں بلکہ حق پرست ہے، جو اقربا پرور نہیں بلکہ حق پرور ہے۔ اگر کسی کی شخصیت میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے سے قریب سمجھ کے نہیں بلکہ حق سمجھ کے کرتا ہے، اور اگر کسی کی شکایت میں کوئی بات کرتا ہے تو اپنے سے دور ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ حق سے دور ہونے کی بنا پر کرتا ہے۔ اگر علی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے تو یہ بائی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ حق ہونے کی بنا پر کہتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کچھ ارشاد فرماتا ہے تو یہ بیٹی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ حق ہونے کے ناطے یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حسن اور حسین کے بارے میں کوئی کلمہ بولنے لگتا ہے تو یہ بیٹے ہونے کے ناطے نہیں بلکہ حق ہونے کے ناطے بولتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پس یہ جو فقرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے بارے میں مرحوم آیت اللہ امینی صاحب کتاب الغدیر فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے وہ ایک کم 60 اسناد کے ساتھ اور مدرک کے ساتھ اور خصوصاً اہل سنت کے کتاب صحاح ستہ سے اس کو بیان کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ اہل سنت بھی مسلم اور قطعی طور پر اس حدیث کو معتبر جانتے ہیں۔ اس حدیث کے اعتبار ہونے میں معتبر ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ پس رسول اسلام ارشاد فرماتا ہے، جس طرح علی مرتضیٰ کا غدیر میں تعارف کرایا اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی معرفی کراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ من لم یعرف حاذہ من عرف حاذہ فقط من عرف حاذہ فقط عرفہا، جو حضرت فاطمہ زہرا کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفہا فہی فاطمۃ بنت محمد، جو نہیں جانتا ہے تو وہ جان لے کہ یہ فاطمہ زہرا رسول اسلام کی بیٹی ہے۔ وہی بضعۃ منی، اور یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہی قلبی و روحی التی بین جنبی، یہ فاطمہ زہرا میرے دو پہلو کے درمیان جو قلب اور جگر ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ من آذاہا فقط آذانی، اور جس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا کہ خدا خاوند عالم کو اس نے اذیت دی۔ پس یہاں پر رسول اسلام حضرت زہرا کی معرفی میں کہتے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں پر بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے، اس سے منظور ہے رسول اسلام کیا ہے؟ کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں رسول اسلام؟ اگر غور کیا جائے تو اس میں دو معنی کا جو ہے وہ احتمال ہے، متصور ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہر اولاد اس کے باپ کا جز ہوا کرتی ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا بھی اس کے باپ کا جز ہے۔ جس طرح دوسروں کی اولاد اس کے ماں باپ کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، اسی طرح فاطمہ زہرا بھی مجھ سے ملحق ہے۔ پس اگر یہی منظور رسول اسلام ہوتا تو رسول اسلام کا وہ منظور تمام نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رسول اسلام کی بیٹی ہونے کے بارے میں؟ آیا کسی کو شک تھا
کہ تبھی تو رسول اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فاطمہ زہرا میری بیٹی ہے۔ کوئی جانتے نہیں تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہے ہونے کے بارے میں، سب جانتے تھے۔ تو پھر رسول اسلام کا یہ فرمانے کا منظور کیا ہے؟ یہ جو منظور ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول اسلام ایک قانون جامع اور کلی ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ اس قانون کلی اور جامع کی طرف، ایک مہم قانون کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو احکام کل کے لیے ثابت ہوتے ہیں وہ جز کے لیے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ جو احکام کل کو شامل کرتے ہیں وہ جز کو بھی شامل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جز اسی کل کا جز ہے۔ اگر اس کل سے اس جز کو نکال دیا جائے تو وہ کل ناقص رہ جاتا ہے۔ پس کل کے لیے جو احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ جز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کو لیجئے، قرآن کریم جو 114 سوروں پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے کچھ قوانین خداوند عالم نے لاگو کیے ہیں۔ من جملہ اس میں سے ایک قانون، ایک حکم جو ہے یہ ہے کہ قرآن کو آپ بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں لیکن پاک اور پاکیزہ کی صورت میں، طہارت کی صورت میں۔ اور اسی طرح اس قرآن کو نجس کرنا حرام ہے۔ اگر قرآن نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ پس اس حکم میں کل قرآن شامل ہے۔ جب کل قرآن شامل ہے تو اس کا چھوٹا سورہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ جب کل قرآن کی طہارت اور حرمت کے بارے میں حکم آیا تو چھوٹی سی سورہ، وہ چھوٹا سا کوئی کلمہ بھی اگر قرآن کا آپ بغیر وضو کے چھوئیں گے تو وہ حرام ہے۔ وہ چھوٹا سا جز بھی اس قرآن کے حکم میں شامل ہے جو کلی طور پر اس کے لیے حکم آیا ہے۔ پس رسول اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، متوجہ ہو جاؤ کہ میں کل ہوں اور فاطمہ زہرا میرا جز ہے۔ جو میرے لیے احکام ثابت ہے وہی میرے جز کے لیے بھی ثابت ہے۔ میں رسول اسلام میں کل ہوں اور فاطمہ زہرا بضعۃ منی میرا حصہ ہے، میرا جز ہے۔ جو حکم کل کے لیے ثابت ہے وہی جز کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ پس قرآن رسول اسلام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن رسول اسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ رسول اسلام کو اذیت دی جائے۔ پس اگر کوئی رسول اسلام کو اذیت نہیں دے سکتا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا کو بھی کوئی اذیت نہیں دے سکتا ہے۔ پس قرآن کہتا ہے رسول اسلام کے بارے میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں اپنی آواز کو رسول اسلام کی آواز پر بلند کرنا۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ حضرت زہرا کی آواز پر بلند کرے، اور اس طرح بلند کرے کہ اے فاطمہ اس گھر میں جو ہے علی مرتضیٰ ہے اس کو ہمارے حوالہ کر دو ورنہ اس گھر کو اس اہل کے ساتھ جلایا جائے گا۔ اس طرح آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آواز بلند کی تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کان عند اللہ عظیما، اور یہ خداوند عالم کے نزدیک گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ رسول کو اذیت دینا، رسول کے بعد سے بلند آواز میں بات کرنا، یہ گناہ کبیرے میں آ جاتا ہے، اور گناہ کبیرے کا جو عذاب ہے وہ جہنمی ہے۔ پس جو لوگ بھی رسول اسلام کو اذیت دینے میں، رسول اسلام کے آواز پر بلند آواز کرنے میں مرتکب ہو گئے ہیں، وہ گناہ کبیرے کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن رسول اسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، اے لوگوں تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے
کہ رسول اسلام کے گھر میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہیں مل جائے. پس اگر کوئی رسول اسلام کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے. ارے یہ گھر تو وہ ہے جہاں پر بغیر اذن کے ملک الموت فرشتہ بھی اذن کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں بغیر اذن کے داخل ہو جائے؟ اگر کسی نے ایسا کام کیا تو گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہے. درود بھیجیں محمد وآل محمد کی پاک ذات پر. بس یہ جو ہے رسول اسلام یہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا میرا جز ہے. پس جو میرے لیے خداوند عالم نے احکام جاری کیے ہیں اس میں جو ہے حضرت فاطمہ زہرا بھی شامل ہے. پس خداوند عالم نے جو میرے لیے فضیلتیں، جمال و حسن و کمال جتنے بھی خداوند عالم نے مجھے عنایت کی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو بھی خداوند عالم نے عنایت کی ہے. گویا کہ میں مطلق عصمت پر فائز ہوں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی مطلق عصمت پر فائز ہے. علامہ فخر رازی تفسیر اپنے تفسیر میں آیے تطہیر کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیے تطہیر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پر دلالت کرتی ہے آیے تطہیر. اور وہاں پر وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول خود رسول اللہ کے ساتھ 5 چیزوں میں مساوی ہے. فخر رازی اپنے تفسیر میں آیے تطہیر کے ذیل میں لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک جو ہے وہ خود رسول اسلام کے ساتھ 5 چیزوں میں مساوی ہے، 5 فضیلتوں میں برابر ہے. ان میں سب سے پہلا یہی ہے کہ وہ طہارت ہے اور عصمت حضرت فاطمہ زہرا ہے. قرآن پاک رسول اسلام کی مطلق طہارت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، طٰہٰ اے پاک اور منزہ رسول، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے رسول اسلام، اے پاک اور منزہ رسول، ہم نے یہ قرآن تمہارے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو. اے پاک اور منزہ کہ یہاں پر خطاب ہوتا ہے. اسی طرح اہل بیت رسول پاک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود بھیجیں محمد وآل محمد پاک ذات پر. بس یہاں پر فخر رازی بیان کرتے کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اسلام مطلق عصمت پر فائز ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی ذات بھی جو ہے وہ مطلق عصمت پر فائز ہے. اور اس آیہ کے اندر الرجس آ گیا ہے. الرجس سے مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ یہاں پر الرجس سے مراد جو ہے گناہان صغیرہ اور کبیرہ دونوں کو شامل کرتا ہے. یعنی اے اہل بیت، خداوند عالم نے تمہیں گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے آپ کو منزہ رکھا ہے اور پاک رکھا ہے. یہ مطلق عصمت پر دلالت کرتی ہے. ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد کی پاک ذات. امیر المومنین علیہ السلام بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت پر. ایک مرتبہ جب رسول اسلام جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو خلیفہ وقت، خلیفہ اول جانشین پیغمبر بن جاتا ہے. پیغمبر بننے کے بعد باغ فدق کو حضرت زہرا سے چھین لیتا ہے. چھین لینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا
खलीफा अव्वल के दरबार में चली जाती है। जाने के बाद एहतिजाज करती है, अपने दलाइल पेश करती है, अपने गवाह पेश करती है। पेश करने के बाद वापस आती है तो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो खलीफा अव्वल के दरबार में चले जाते हैं। जाने के बाद अबू बकर से कहते हैं, ए अबू बकर, आपने कभी कुरान की तिलावत की है? अबू बकर ने कहा कि हाँ, मैंने कुरान की तिलावत की है। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आयत तत्हीर की तिलावत कर सकते हो? तो अबू बकर ने कहा कि हाँ, मैं तिलावत कर सकता हूँ, और उन्होंने तिलावत की। तिलावत करने के बाद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, ए अबू बकर, अब ये बता कि ये आयत तत्हीर हमारे शान में और हमारे हक में नाजिल हुई है या दूसरों के हक में? आया ये आयत तत्हीर जो है वो हमारे हक और हमारे शान में नाजिल हुई है या दूसरों के हक में? उस वक्त अबू बकर ने कहा, नहीं नहीं, बल्कि आपके हक और आपके शान में नाजिल हुई है। तो फिर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अबू बकर, अगर कोई शख्स आके आपसे यह कहे कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खिलाफ शरीयत कोई काम अंजाम दिया है, तो उस वक्त आप क्या फैसला करेंगे? अगर कोई शख्स आके हजरत फातिमा ज़हरा के खिलाफ गवाही दे कि हजरत फातिमा ज़हरा ने खिलाफ शरअ कोई काम अंजाम दिया है, तो उस वक्त आपका फैसला क्या होगा? तो अबू बकर फरमाते हैं, कहते हैं कि या अमीर अल-मोमिनीन, मैं उस बंदे के जो गवाही है उसको कबूल करूंगा और हजरत फातिमा ज़हरा पर दूसरे लोगों की तरह हद जारी करूंगा। अभी देखिए, दूसरे जो बंदे हैं उसके बात को मैं मानूंगा और हजरत फातिमा ज़हरा पर दूसरे लोगों की तरह हद जारी करूंगा। तो फिर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू बकर, अगर आपने ऐसा किया तो गोया कि आपने हुदूद इलाही में तजावुज करने वालों में करार पाओगे, उनमें से करार पाओगे। तो अबू बकर कहता है कि वो कैसे? तो फिर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि खुदावंद आलम ने आयत तत्हीर में हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तहारत पे गवाही दे रहा है, और आप उस गवाही को रद्द करके एक अदना सा इंसान की गवाही को खुदा की गवाही पर मुकद्दम करते हैं और बाग फदक को हजरत ज़हरा से छीनते हैं। क्या यह आपका इंसाफ है? फिर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर इस पर कोई गवाह आ जाए तो फिर कैसा होगा? फिर गवाह ले आए हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस पर गवाही दी तो उस वक्त कहा कि ये हजरत अली जो है वो हजरत ज़हरा के शोहर नामदार है, उसको फायदा पहुंचता है, लिहाजा उसका गवाही कबूल नहीं। जबकि कुरान कहता है, अल अली माल कुरान वल कुरान माल अली यदूरुल हक है समादारा अली। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। हक अली जहां पर फैल जाएगा वहां पर हक चला जाएगा। और यहां पर जो है अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो ये कहकर जुटाया जा रहा है, ये कहकर रद्द किया जा रहा है कि इसका जो मुनाफा है वो अली अलैहिस्सलाम को मिल रहा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दूसरा, जब हसनैन को ले आते हैं गवाह के तौर पर तो उनकी गवाही को भी रद्द करते हैं, ये कहकर उनकी गवाही को रद्द करते हैं कि ये छोटे हैं, मासूम हैं, बालिग नहीं है, लिहाजा इनकी गवाही जो है काबिल कबूल नहीं है। जबकि रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, जन्नत के सरदार है। जन्नत के सरदारों को यहां पर जो है वो झुलाया जा रहा है और रद्द किया जा रहा है उनकी गवाही को। और इसी तरह उम्मुल ऐमन इस बाग फदक पर गवाह के तौर पर पेश होती है तो उसकी गवाही को इस तरह इसलिए रद्द किया जाता है कि औरत का जो है वो गवाह जो है वो निस्ब है, नाकिस है,
لہذا یہ بھی جو ہے گواہ نہیں بن سکتی ہے۔ علی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو بکر دیکھیے، خدا وند عالم اور رسول اسلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں طہارت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ ان کے گواہ کے اوپر، ان کے اس قول پر آپ نے ایک شخص کے قول کو مقدم کیا اور خدا اور رسول کے قول کو جو ہے آپ نے ٹھکرا دیا۔ لہذا آپ جو ہے خدا وند عالم کے قول کو جو ہے ٹھکرانے والوں میں سے قرار پاؤ گے۔ ابو بکر جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اطراف میں لوگ تھے، سب سن رہے تھے، سب نے حیران ہو گئے اور علی علیہ السلام کی تائید کرنے لگے۔ صدق علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ علی علیہ السلام نے اس طرح اس آیت کے ذریعے سے حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت پر جو ہے وہ دلیل پیش کیا اور دلیل قائم کر دیا۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد کی پاک ذات پر۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پر یہ بھی ایک دلیل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا وند عالم نے اس کے وجود سے شر اور بدی کے امکان ناپذیر ہے، اس وجہ سے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ محدثتا لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء فتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران فتقول یا فاطمۃ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین یا فاطمۃ اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین فتحدثہم فیحدثونہ۔ پس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ اس پر فرشتے نازل ہوئے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں جو عصمت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو محدثہ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا وند عالم نے فرشتوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور یہ فرشتے جو ہے ایسے صدا دیتے ہیں جس طرح حضرت مریم کو بلاتے تھے، اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا کو بھی صدا دیتے ہیں۔ یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کی شان، یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت پر دلیل یہ ہے کہ ان کا جو کتاب ہے مصحف فاطمہ، اس کے بارے میں بھی جاننا حضرت فاطمہ کی معرفت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ ابا بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا امام اس مصحف فاطمہ کے بارے میں مجھے کچھ اطلاع دیجئے، مجھے کچھ آگاہ کیجئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابا بصیر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے غم میں حضرت فاطمہ زہرا اتنی غمگین ہو گئی، اتنی اندوہگین ہو گئی کہ خدا وند عالم کے ذات کے علاوہ کوئی بندہ درک نہیں کر سکتا تھا اس کے غم کو۔ رسول اسلام کے جانے کے بعد اس کے فراق میں حضرت زہرا اتنی مغموم ہو گئی، اتنی پریشان ہو گئی کہ خدا وند عالم کے ذات کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے مطلع نہیں تھا۔ اسی لیے خدا وند عالم نے کیا کر دیا، ایک ملک کو جو ہے وہ منتخب کیا، خلق کیا، اور اس کو جو ہے حضرت زہرا سے تکلم کے لیے قرار دیا۔ اور کیونکہ جب یہ حضرت فاطمہ زہرا اس ملک سے جب بات کرتی تھی تو اس کا جو غم تھا وہ کم ہو جاتا تھا۔ پھر روایت کے الفاظ یہ ہیں
کہ جب حضرت زہرا پر اس طرح وہ فرشتہ آ کے بات کرتا تھا تو حضرت فاطمہ زہرا نے علی علیہ السلام کو مطلع کیا اس خبر کے بارے میں، کیونکہ کوئی مطلع نہیں تھا، اس لیے علی علیہ السلام کو مطلع کرتی ہے، کہتی ہے کہ یا ابا الحسن ایک فرشتہ آ کے مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اے فاطمہ جب وہ آنے کا تمہیں احساس ہو اور آپ سے بات کرنے لگے تو مجھے بھی اطلاع دیجئے۔ تو جب حضرت فاطمہ زہرا نے جب وہ آ گیا فرشتہ تو جب اس سے کلام کرنے لگے تو علی علیہ السلام کو جو ہے مطلع کیا، تو علی علیہ السلام آ گئے اور وہ فرشتہ جو حضرت فاطمہ زہرا سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے، جو بھی بات کرتا تھا وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کتابت کی شکل میں لکھنے لگے، اور یہی کتابت جو ہے وہ کتاب مصحف فاطمہ زہرا کی صورت میں جو ہے اختیار کر گیا۔ یہ ہے مصحف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ جو ہے مصحف کے اندر پھر ابا بصیر جو ہے پوچھتا ہے یا امام آیا اس میں قرآن کا کوئی آیات و روایات قرآن کے کچھ اجزاء جو ہے اس میں شامل ہے؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ خیر اس میں قرآن کا کچھ بھی حصہ اس میں نہیں ہے، اس میں احکام طہارات نجاسات کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر پوچھتا ہے یا امام تو پھر اس مصحف فاطمہ کے اندر کیا ہے؟ تو پھر اس وقت امام ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر آسمان کے حجابات کے بارے میں ذکر ہے، اس کے اندر آسمان کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں معلومات ہے، اس کے اندر تمام ملائکہ کے بارے میں ہے، اس کے اندر تمام شہر کے بارے میں معلومات ہے، اس کے اندر اس شہر میں رہنے والوں کے بارے میں معلومات ہے، اس کے اندر جو تمام انبیاء 1,24,000 آئے تھے ان کے بارے میں معلومات ہے، اس کے اندر جو کچھ واقعات پہلے گزر گئے ہیں اس کے بارے میں معلومات ہے، اور جو کچھ آئندہ رونما ہونے والے ہیں وہ تمام واقعات اس کے اندر ضبط و ثبت ہے۔ اور اس کے اندر انبیاء علیہ السلام نے جن لوگوں کو تبلیغ کی ہے ان کا بھی نام ہے، جنہوں نے مان لیا ہے ان کا بھی نام ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے ان کا بھی نام ہے۔ اور اس کے اندر وہ تمام شہر جس میں کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا نام بھی لکھا ہوا اور اس کا مدت سلطنت بھی لکھا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ بہت سارے ذکر ہوئے، اور یہاں تک کہ اس کے اندر جہنم میں جانے والے اور بہشت میں کون جائیں گے ان سب کے نام بھی اس میں ثبت اور ضبط ہے۔ جب اس طرح کہا تو ابا بصیر نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ اس کے اندر تو بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے۔ تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا بصیر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے وہ صرف 2 ورق سے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، باقی سارے میں نے اصلاً بیان ہی نہیں کیا ہے۔ یہ ہے مصحف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آج بھی وہ جب پوچھنے لگا کہ وہ مصحف فاطمہ آج کہاں ہے اس کے وفات کے بعد، کہا تو پھر کہا کہ یہ علی مرتضیٰ کے پاس ہے، علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن کے پاس ہے، امام حسن کے بعد امام حسین کے، اس طرح ہوتے ہوئے آج بھی یہ مصحف فاطمہ جو ہے امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد کی پاک ذات پر۔ یہ ہے عصمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ خصوصاً خداوند عالم نے اس کے اوپر فرشتے نازل کر کے اس کے والد محترم کے جو مصیبت تھی اس مصیبت میں کم کرنے کے لیے، اس مصیبت کو کم کرنے کے لیے خداوند عالم نے خصوصاً جو ہے وہ فرشتے کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی دل جوئی ہو جائے۔ اور عصمت فاطمہ زہرا کے بہت سے اوصاف ہیں۔ آیا حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت اور عصمت یہ ہے کہ وہ ایک نبی کی بیٹی ہے؟ آیا حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک ولی اللہ کی زوجہ ہے؟ آیا حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حسنین شریفین کی مادر ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے۔
یہ فضیلتیں بھی ہے حضرت فاطمہ زہرا کے لیے، لیکن یہ فضیلتیں حضرت فاطمہ زہرا کے عامہ میں سے ہے، فضائل عامہ میں سے ہے، مخصوص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام کے دوسرے بھی بیٹیاں تھی، قائل ہے دوسرے 4 بیٹیاں ہونے کے بارے میں۔ اگر بیٹے ہونے کے ناطے یہ فضیلت حضرت زہرا کو ہے تو دوسرے کو بھی حاصل ہوگا۔ اگر زوجہ ہونے کے اعتبار سے ہے تو دوسرے اماموں کے زوجات بھی ہے، ان کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہوگا۔ اگر یہ بیٹے ہونے کے ناطے ہیں تو دوسرے خواتین کے بیٹے بھی امام تھے، ان کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہوگا۔ لیکن یہ فضیلت عامہ ہے، دوسروں کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا کا ایک مخصوص ویژہ ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ خداوند عالم نے 14 معصومین میں سے حضرت زہرا کو عصمت کے دروازے پر، عصمت کے مقام پر فائز کیا، لیکن اسے امام نہیں بنایا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو 14 معصومین میں سے قرار دیا، لیکن 12 ائمہ میں سے قرار نہیں دیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ یہ وجہ ہے، یہ فضیلت اور خصوصیت جو ہے حضرت فاطمہ زہرا کی مخصوص فضیلت ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا امامت نے ملنا یہ اس کی مخصوص فضیلت مخصوصہ میں سے کیسے ہو گئی؟ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ زہرا خداوند عالم نے عصمت پر فائز کیا، لیکن امامت پر فائز نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں وہ امام ہے۔ اگر ایک امام کی موجودگی میں دوسرا بھی امام ہوتا ہے اور یہ امام اس کے خلاف، یہ امام اس کے کوئی نظر میں کوئی نظر دیتا تو یہ اس کی عصمت پر، اس کے مقام پر ہیبہ ہوتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام امام ہوتے، یعنی امام حسین بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسن کے ہوتے ہوئے امام حسین کو امام حسن پر مشورہ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے کاموں میں مداخلت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ امام کے منصب میں مداخلت ہے۔ امام جو کہے گا، وہ جو وقت وہ امام ہوگا وہی امام ہے، اسی کا ہی حکم چلے گا۔ اسی لیے تو ایک وقت میں 2 امام نہیں ہو گئے ہیں، ایک وقت میں ایک امام ہے۔ تو پس خداوند عالم نے حضرت فاطمہ زہرا کو امامت کے عہدے سے سرفراز نہیں کیا، بلکہ عصمت کے عہدے پر جو ہے وہ فائز کر دیا۔ یہ عصمت کے عہدے پر کیوں فائز کیا؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام کے مدافع وہ ہو سکتا ہے جو عصمت کے دائرے پر فائز ہو۔ علی علیہ السلام کے ولایت کی دفاع کے لیے خداوند عالم نے مخصوص حضرت فاطمہ زہرا کے ذات کو انتخاب کیا ہے۔ امام کی مدافع وہ ہو سکتی ہے، وہ شخصیت ہو سکتی ہے جو عصمت کے دائرے پر فائز ہو۔ کیوں؟ اگر امام خود ایک دوسرا امام ہوتا تو وہ کہتے ہیں وہ امام ہے، اس کے بعد اس کو امامت ملنے والی ہے، اس لیے یہ اپنے لیے ہم سے بیعت مانگتے ہیں۔ اگر غیر معصوم ہوتے جیسا کہ ابو ذر ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، اگر یہ دفاع ولایت میں کوئی بات کرتے تو دوسرے لوگ کہتے کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم نہیں ہے۔ اگر وہ دوسرے میثم و تمار و سلمان فارسی علی علیہ السلام کے دفاع میں اس کی بیعت کے لیے لوگوں سے بیعت طلب کرتے تو وہ کہتے دوسرے لوگ تو یہ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ تو عصمت کے دائرے پہ فائز نہیں ہے، وہ ہم پر حجت نہیں ہے، اس لیے ان کو ٹھکرا دیتے۔ اسی لیے پس علی علیہ السلام کے مدافع وہ ہو سکتا ہے جو عصمت کے دائرے پر فائز ہو لیکن امامت کے دائرے پر نہ ہو۔ یہ مخصوص حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ پس عزاداران، ایام سوگواری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کچھ تبرکن و تیمنن اس کی شہادت کے کچھ واقعات آپ کو بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، امام حسین پر جو مصیبتیں آئی ہے وہ اعظم مصیبت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے جد امجد امام حسین علیہ السلام پر جو مصیبتیں میدان کربلا میں وارد ہوئی ہے وہ اعظم مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو ہمارے جد امجد علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا پر جو مصیبتیں وارد ہوئی ہے وہ ادھا و امر، وہ تلخ تر اور سخت ترین جو ہے وہ مشکلات ہے، مصائب ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اگرچہ بہت سے مصائب میدان کربلا میں دیکھے، بہت سے مصائب آ گئے جو انسان تصور کر سکتا ہے، وہ سب مصائب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر لاحو ہو گئے، لیکن ایک مصیبت جو ہے امام حسین علیہ السلام نے نہیں دیکھا، اور وہ مصیبت کیا ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام عصر عاشور گودی قتلگاہ میں زین فرس سے زمین کربلا پہ پہنچ گئے تو اس وقت اپنے رخسار کو زمین پر رکھ کر خیام حسینی کی طرف ایک حسرت بری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ امام زمان علیہ السلام زیارت ناحیہ میں اسی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ترید طرفاً خفیہ الی رحلک و بیتک۔ امام حسین علیہ السلام گودی قتلگاہ میں جب گر گئے تو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے تپتی ہوئی ریت پر اپنے چہرے مبارک کو رکھ کر اہل بیت خیام حسینی کی طرف نگاہ کرتے تھے تو اتنے میں تمام ظالموں نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قریب نہیں ہو سکتے تھے، ڈرتے تھے قریب ہونے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک لعین نے کہا کہ اے لوگو، اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ امام حسین زندہ ہے یا نہیں تو خیام حسینی کی طرف حملہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حسین ابن علی زندہ ہے یا نہیں۔ جب خیام حسینی کی طرف حملہ کرنے لگے تو اس وقت میرے مولا ایک ٹوٹا ہوا نیزہ کے سہارے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے کے بعد فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فوج اشقیاء، اگر آپ دیندار نہیں ہو اور آپ آخرت پر یقین نہیں کرتے ہیں تو کم از کم مردوں کی طرح آپ لڑو، آپ مجھ سے لڑے، میرے اہل و عیال کا کیا قصور ہے؟ گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہنا چاہتے تھے، اے لوگو، اے دشمن خدا، میرے سامنے میرے اہل بیت پر ظلم نہیں کرنا۔ لیکن روایتیں یہ بتلاتی ہے کہ جب تک امام حسین زندہ تھے خیام حسینی پہ حملہ نہیں ہوا۔ امام حسین کے سامنے ان کے آل و عیال پر ظلم ہونا، یہ مصیبت امام حسین علیہ السلام نے نہیں دیکھا۔ لیکن میں قربان جاؤں علی علیہ السلام کی غربت پر، علی علیہ السلام نے یہ مصیبت بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ علی علیہ السلام آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام جو ہے وہ آخری وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آنے کے بعد حضرت زہرا کہتی ہے فضہ سے، اے فضہ،
آج آپ دروازہ نہیں کھولنا بلکہ آج میں خود جا کر دروازہ کھولوں گی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتا ہے تو حضرت زہرا بہت مشکل سے اپنے بستر بیماری سے کھڑے ہو کر جا کے دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ علی بن ابی طالب دروازے پہ ہے اور کہنے لگی السلام علیک یا ابا الحسن، میرے طرف سے آپ پر سلام ہوئے ابا الحسن۔ یہ سلام کا جواب دینے کے بعد علی علیہ السلام نے کہا یا فاطمہ، آیا آپ آج طبیعت میں کچھ بہتری آ گئی ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں خود آپ کو سلام کرنے کے لیے دروازے پر آئی ہوں۔ جب حضرت زہرا نے یہ کہا اور علی علیہ السلام نے کہا کہ اے فاطمہ زہرا، آپ سلام کرنے کی بات کرتے ہیں، جب میں سلام کرتا ہوں تو اس سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے علی علیہ السلام فَأَرْسَلَ دُمُوهُ عَلَى خَدِّهِ، علی علیہ السلام بہت زور و قدار سے رونے لگے اور حضرت فاطمہ زہرا دونوں کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہو گئی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا زور سے رونے لگی تو علی علیہ السلام نے کہا یا سیدتی ما یبکیک، اے میرے سیدہ، اے میرے سردار، اے فاطمہ زہرا، کس لیے تم رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اب کا لما تلقا بعدی، یا علی، میرے بعد آپ پر جو مصیبتیں وارد ہونے والی ہے ان مصیبتوں پر میں گریہ کر رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا وأی منقلب ینقلبون۔